السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورتوں کا پورا کرنے والا ایک و تنہا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ سورہ انعام کی آیت نمبر 159 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اسے ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے، اس میں ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمہ نکال لیجئے، لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے دین سے ہمیں دور کر دیں، تیرے کلام سے ہمیں دور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ انا بے شک، الذین وہ جنہوں نے، فرقوا تفرقہ کر دیا، فرقے فرقے ہو گئے، فرقوا فرقہ فرقہ کر دیا، دینہم اپنے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا، وکانوا اور ہو گئے وہ، شیعاً گروہ گروہ، لستا نہیں آپ کا، منہم ان سے، فی شیئن کسی چیز میں، یعنی آپ کا ان سے کوئی ناتا نہیں، آپ کا ان سے کوئی رشتہ نہیں۔ انما بے شک، امرہم معاملہ ان کا امرہم معاملہ ان کا، اللہ اللہ کے طرف ہے، یعنی اس عمل کی حساب اللہ ان سے لے گا، اللہ طرف اللہ کی ہے، ثم پھر، ینبئہم وہ بتائے گا انہیں، بما وہ جو، کانو تھے وہ، یفعلون وہ کرتے، جو وہ انہوں نے عمل کیا تھا کہ اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور گروپوں میں بٹ گئے تھے، اللہ ان کو اس عمل کے بارے میں بتائے گا۔ من جو کوئی، جاء لایا، یہاں پہ اس آیت میں، آیت نمبر 160 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک عظیم رحمت کا ذکر ہے۔ من جو کوئی، جاء لایا، بالحسناتی نیکی کو، جو کوئی نیکی کرے، جو کوئی نیکی لائے، فلہ تو اس کے لیے، عشر 10 ہے، یعنی کوئی ایک نیکی لے کر کے آئے گا تو اس کو اجر 10 کا ملے گا، امثالہا مثل اس کے، 10 کے مثل اس کو نیکی ملے گی، ایک نیکی۔ ومن اور جو کوئی، جاء لایا، بالسیئاتی برائی کو، سیئات کو، فلا تو نہ، یجزا وہ بدلہ دیا جائے گا، الا مگر، مثلہا مانند اسی کے۔ اللہ، جو برائی کو لے کر کے آئے گا تو جتنی برائی لائے گا اس کو اتنا ہی اس کا گناہ ملے گا، لیکن جو ایک نیکی لائے گا تو اس کو 10 کے برابر ملے گا۔ وہم اور وہ، لا یظلمون نہ وہ ظلم کیے جائیں گے، اور ظلم کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا، ظلم وہ نہیں کیے جائیں گے۔ کل کہہ دیجئے، اننی بے شک میں، ہدانی ہدایت دیا مجھے، ربی میرے رب نے مجھے ہدایت، الی صراط مستقیم صراط مستقیم کی ہدایت، دین قیامن درست کی، ملتا اور دین قیامن کون سا ہے، درست دین، ملتا جو ملت ہے، ابراہیم کی، حنیفہ جو حنیف تھی، جو سارے باطل معبود سے کٹ کر کے ایک رب کے ہو گئے تھے، وما اور نہ، کانا تھے وہ، من المشرکین مشرکوں میں سے۔ سبحان اللہ، آپ کے توحید کی گواہی آپ کے خالق نے دی تھی، اللہ رب العزت نے آپ کی گواہی دی کہ وہ مشرک نہیں تھے۔ قل کہہ دیجئے، انا بے شک، ان الصلاتی بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیایا میرا جینا، میری زندگی، ومماتی اور میرا مرنا، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین جو رب ہے عالمین جہانوں کا،
مشرکین مکہ کی نماز ان کی قربانی بتوں کے لیے ہوا کرتی تھی، اپنے شرکا کے لیے ہوا کرتی تھی جن کو اللہ کا شریک انہوں نے بنا لیا تھا، ان کی زندگی ان کی موت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوا کرتی تھی۔ اس کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کو بتایا، ایک مومن کے عقیدے کو بتایا کہ آپ کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے۔ یہاں پہ یہ ہے اخلاص کا ذکر کہ وہ لوگ عبادت تو کرتے تھے لیکن اس عبادت میں وہ اپنے معبودوں کو بھی شریک کرتے تھے۔ تو قل کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسخی اور میری قربانی، و محیایا اور میری زندگی، و مماتی اور میرا مرنا، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، جو رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے، لا شریک لہ، نہیں کوئی اس کا شریک، کسی بھی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں، نہ عبادت میں، نہ قربانی میں، نہ زندگی میں، نہ موت میں، لا شریک لہ، نہیں کوئی اس کا شریک، وبذالک اور اس کا ہے، امرتم حکم دیا گیا ہوں میں، اسی کا حکم دیا گیا ہوں میں، وانا اور میں، اول سب سے پہلے، اول سب سے پہلے، مسلمین مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی اس امت کے سب سے پہلے مسلمانوں میں سے میں ہوں۔ آیت نمبر 159، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ بازی کی اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، دین میں تفرقہ بازی کی یعنی دین ایک ہے اور اس میں تفرقہ بازی کی، اختلاف کیا اور گروپوں میں بٹ گئے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر وہ انہیں ان کاموں سے آگاہ کرے گا جو وہ کرتے تھے۔ جو انہوں نے یہ جرم کیا ہے کہ اللہ کا ایک دین تھا، اس میں انہوں نے اختلاف کیا اور کئی گروپوں میں تقسیم ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، رسول اللہ کا، ایمان کا، مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں، اور اللہ ان سے حساب لے گا۔ یہ آیت ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کے لیے تو تھی نہیں، اور صحابہ کے زمانے میں ایک ہی جماعت تھی، بلکہ خیر و قرنی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ جو 3 زمانے گئے اس میں بھی کوئی دوسرا گروپ نہیں تھا، صحابہ ایک ہی جماعت میں تھے، تابعین طب تابعین۔ شیعہ بہت بعد میں ایک دوسرا گروپ پیدا ہوا جنہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا، شیعہ کا مطلب ہی فرقہ ہے، تو وہ فرقہ الگ ہوا اور انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے عقائد اسلام کے بالکل خلاف تھی، تو اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو شیعان علی کہا کہ ہم علی کے چاہنے والے۔ وہ ایک ہی گروپ تھا جو اصل صحابہ اکرام کے طرز عمل پر چل رہا تھا، صحابہ کی اچھی طرح جنہوں نے اتباع کی انہیں تابعین کہتے ہیں، اور تابعین کی جنہوں نے اچھی طرح اتباع کی اور ایمان پہ ان کا خاتمہ ہوا وہ طب تابعین کہلائے۔ تو یہ ایک ہی گروپ۔ پھر یہاں پہ کس گروپ کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنے گروپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اپنے دین کو، اور یہ اس آیت سے پتہ چلا کہ دین تو ایک ہی ہے۔ تو تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 571، امام مجاہد، قتادہ، ضحاک اور سدی فرماتے ہیں، یہ مفسرین کے نام کہ یہ آیت یہود اور نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی یہ آیت یہود اور نصارہ کے لیے نازل ہوئی، انہوں نے اپنے دین کے اندر اختلاف کیا اور ٹکڑوں میں بٹ گئے، یعنی دین سارے انبیاء کا ایک ہی ہے۔ اس سے ملتی ہوئی آیت ایک اور دیکھیں، سورہ شورى آیت نمبر 13، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا، دین کا وہی راستہ مقرر کیا جس کا نوح کو حکم دیا اور جس کا اے نبی ہم نے آپ کے طرف وحی کی۔ تو نوح کا دین بھی وہی تھا اور اسی دین کی وحی اے نبی ہم نے آپ کے طرف کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو پتہ یہ چلا کہ دین آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت تک ایک ہی دین رہے گا۔ اس سے سمجھنے کے لیے ایک حدیث اور دیکھیں جو متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ حدیث میں ہے انبیاء آلاتی بھائی ہیں، آلاتی بھائی ان کو کہتے ہیں جن کا باپ ایک ہو اور مائیں الگ الگ ہوں۔ جیسے کسی شخص نے 2 نکاح کر لیے، 3 نکاح کر لیے اور ان کے جو بچے ہوئے وہ آپس میں آلاتی بھائی کہلائیں گے، کیونکہ ان کے باپ ایک ہیں اور مائیں الگ الگ ہیں، اس وجہ سے۔ تو اب حدیث کو سماعت فرمائیں، انبیاء آلاتی بھائی ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں آلاتی بھائی کی طرح ہیں، ان کی مائیں یعنی شریعت مختلف ہے اور دین ایک ہی ہے، شریعت مختلف ہے لیکن دین ایک ہی ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3443 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2365۔ یہ پتہ چلا کہ سب کا دین ایک ہی ہے، اور دین کیا تھا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دین
وہ دین جو سارے انبیاء نے ایک ہی لے کر کے آئے، ہر انبیاء کو ہر قوم کی طرف بھیجا گیا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یعنی توحید سب کی ایک ہی تھی، توحید آخرت کے تعلق سے سب نے ایک ہی میسج لے کر کے آئے تھے۔ ہاں شریعت کے اندر وقت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے کسی کے اوپر کیا چیز حلال کی اور کسی کے اوپر کوئی اور چیز حلال کی۔ جیسے آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر سجدہ، تعظیمی سجدہ جائز تھا جو فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام کے شریعت کے اندر الگ الگ وقت کے لڑکے لڑکیوں سے نکاح ہو جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے شریعت میں دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھا جا سکتا تھا، ہماری شریعت میں حرام ہے۔ اس طریقے سے نماز کا اوقات، وقت، نماز کی رکعتیں وہ بھی مختلف ہو سکتی ہیں۔ تو شریعت کے اندر فرق رہا ہے لیکن دین سب کا ایک ہی رہا ہے۔ اب انہوں نے دین کے اندر تفرقہ کیا، بات کو اچھی طرح سمجھے کہ دین کے اندر انہوں نے تفرقہ کیا اور ان کو ڈانٹ دی جا رہی ہے کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں، رسول اللہ کا ان سے کوئی تعلق نہیں اور اللہ ان سے حساب لے۔ تو انہوں نے تفرقہ کس بنیاد پہ کیا کہ اپنے اپنے نبی کو لے کر کے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا، اور جو صحیح مسلم رہے ہیں شروع سے ابھی تک آتے گئے ہیں، انہوں نے یہی کیا کہ ایک نبی آئے، ان کی اطاعت کی، ان کے اوپر شریعت آئی، اس شریعت کی پیروی کی۔ اب دوسرے نبی آ گئے تو پہلے نبی کی شریعت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی اور دوسرے نبی کی انہوں نے اطاعت کرنا شروع کر دی، دوسری کتاب کی اطاعت کرنا۔ اب تیسرے نبی آئے تو پھر دوسرے نبی کی شریعت منسوخ ہو گئی اور تیسرے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے لگے۔ یہ ہے ایک دین پر چلنا، یہ ہے ایک جماعت کے اندر رہنا۔ لیکن انہوں نے یوں کیا کچھ لوگوں نے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری تو کی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ لیکن کچھ سلیم الفطرت لوگ تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان کی اطاعت کرنا شروع کر دی، ان کے حواری ہو گئے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ آئے، تو عیسائیوں میں جو صحیح میں عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے تھے انہوں نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور اطاعت کرنا شروع کر دی۔ یہ ایک ہی جماعت چلی آ رہی، یہ ایک ہی دین پر لوگ چلے آ رہے۔ لیکن ان لوگوں نے جو اختلاف کرنے والے تھے، جو فرقے واریت کو پیدا کرنے والے تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو لے لیا اور تورات کو اور اپنا ایک گروپ بنا لیا، دوسرے نبی کی انہوں نے اطاعت نہیں کی۔ اب یہ دوسرے لوگ جو ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیا، انجیل کو لے لیا اور ایک الگ فرقہ بنا لیا، ایک الگ جماعت بنا لی۔ تو ان کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بازی کی اور وہ گروپوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر وہ انہیں ان کاموں سے آگاہ کرے گا جو وہ کرتے تھے، ان کے کاموں کو بتائے گا۔ تو پتہ یہ چلا یہ جو الگ الگ نبی آئے ہیں یہ انسانیت کو بانٹنے کے لیے نہیں آئے تھے کہ تم یہودی ہو جاؤ، تم نصرانی ہو جاؤ، تم مجوسی ہو جاؤ، تم مسلمان ہو جاؤ۔ یہ سارے نبی ایک ہی دین کو لے کر کے آئے تھے اور انسانیت کو ایک جٹ کرنے کے لیے، اجتماعیت کے درس دینے کے لیے آئے تھے۔ اسی لیے سب کا دین ایک ہی تھا، سب ایک ہی رب کی عبادت کا حکم دیتے تھے۔ تو انسانیت کو توڑنے کے لیے الگ الگ نبی نہیں آئے تھے، انسانیت کو الگ الگ گروپ میں اور الگ الگ مذہبوں میں، الگ الگ دھرموں میں بانٹنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ یہ سارا انسان کا رب ایک ہے، سارے انسان کا باپ آدم علیہ السلام ایک ہے، سارے انسان کا دین ایک ہے، تو یہ سارے انسان کو ایک ہی ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کا دین ایک ہی تھا، مان گئے ہم، ان کے نبی الگ تھے، ان کی کتابیں الگ تھیں، ان کی شریعت الگ تھی، اس بنیاد پر انہوں نے الگ الگ گروپ بنایا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم مسلمان، ہمارا دین ایک ہی ہے، ہمارا نبی بھی ایک ہی ہے، ہماری کتاب بھی ایک ہی ہے، ہماری شریعت بھی ایک ہی ہے، اور ہم نے الگ الگ گروپ بنا لیے۔ کتنا سخت جرم ہونا چاہیے کہ وہاں تو بات ہمارے کچھ سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے ان کا نبی، کتاب اور ان کی شریعت الگ الگ ہے، لیکن دین ایک ہی تھا، تو جو دوسرے نبی آئے تھے ان کی اتباع کرنی تھی، اس شریعت کو فالو کرنا تھا۔ پھر تیسرے نبی آئے تھے، ان کی شریعت کو فالو کرنا تھا اور انسانیت کو ایک جماعت کے اندر ہونا تھا۔ اور اگر یہ ٹکڑے ہوئے ہیں تو اللہ رب العزت نے سخت وعید۔ اور یہاں پہ مسلمان ایک ہی دین ہے، ایک ہی نبی ہے، ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی شریعت ہے، اور اس کے بعد اختلاف، جبکہ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے تو انبیاء آئے تھے۔ اور یہ جو الگ الگ مسلمان گروپ کے اندر بٹ گئے، یہ کیا ہے؟ یہ عذاب ہے، اللہ کا عذاب۔ اللہ رب العزت نے سورہ انعام آیت نمبر 65 کے اندر فرمایا، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں آسمان سے عذاب نازل کرے اور تمہیں توبالا کر دے، ختم کر دے،
یعنی کوئی بارش ہو، کوئی آگ کے شعلے گرے، پتھر کی بارش ہو، کچھ بھی ہو، یا زمین کی طرف سے تمہارے پیروں کی طرف سے تم کو عذاب دے دے، یعنی زمین پھٹ جائے، دھس جاؤ اس میں، یا تم کو گروہ گروہ کر کے ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھائے، یعنی یہ گروپ ہونا، انسانیت کے ٹکڑے بٹ جانا، اپنا اتحاد و اتفاق کو ختم کر دینا، اپنی اجتماعیت کو ختم کر دینا، یہ عذاب ہے۔ اور اس کے عذاب کے آنے کی وجہ دین کے اندر اختلاف کرنا، شریعت کے اندر اختلاف کرنا، جبکہ نبی بھی ایک ہے، کتاب بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، شریعت بھی ایک ہے، اور ہر چیز واضح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو تمہیں دین دے کے جا رہا ہوں اس کی راتیں بھی دن سے زیادہ روشن ہیں، کوئی اختلاف کی بات نہیں، کوئی کنفیوژن کی بات نہیں ہے۔ جس دن انسان اللہ کے دین کو صحیح طور پہ سمجھنے کے لیے بیٹھ جائے گا، قرآن کا مطالعہ کرے گا، رسول اللہ کی سنتوں کا مطالعہ کرے گا، صاف سمجھ میں آ جائے گا ہاں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ کنفیوز والا دین نہیں دیکھے گئے، مشکل دین نہیں ہے۔ اللہ نے تو آسان دین نازل کیا، کیا شریعت ہے، کیا توحید ہے، کیا رسالت ہے، کیا بدعت ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، بالکل صاف طور پہ سمجھ میں آئے گا۔ آپ بیٹھے تو لے کر کے اللہ کے کلام کو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، اور اس کے باوجود اگر اختلاف کر کے الگ ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کی سخت پکڑ کرے گا۔ چند آیتیں سماعت فرمائیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم سب مل کر کے دیکھیں، اصل طاقت جو ہے وہ اجتماعیت کے اندر ہی ہے۔ اگر سمندر سے ایک بوند ہٹ جائے گی تو اس کی کوئی وقت اور قیمت نہیں رہے گی، لیکن وہ ایک بوند اگر سمندر میں مل گئی تو وہ گاؤں کے گاؤں اور شہر کے شہر کو ڈبا دینے کے لیے کافی ہے۔ اس قدر طاقت ہوتی ہے اس کی۔ چٹان سے اگر کوئی کڑ الگ ہو جائے، ریت کا چٹان ریت کے کڑ سے مل کے بنتی ہے تو اس کو ہوا اڑا دے گی، ختم ہو جائے گا اس کا وجود۔ اور انسان اگر ایک ساتھ مل کر نہ رہے تو یہ تو جانور سے بھی بدترین ہو گیا۔ کوئی بھی جانور دیکھیے آپ، ایک جماعت ایک جٹ کے اندر رہتے ہیں، مل کر کے کسی دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، اپنے سے کئی گنا بڑے دشمنوں کا مقابلہ بھی مل کر کے کرتے ہیں۔ یہ ہے اجتماعیت۔ اور انسان جو اشرف المخلوق ہے اس نے اپنے آپ کو توڑ کر کے اور ایک دوسرے کے لڑنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کسی نے اپنے آپ کو یہودی کہہ دیا، نصرانی کہہ دیا، مجوسی کہہ دیا، مسلمان کہہ دیا، اور مسلمانوں میں بھی ٹکڑے بازی۔ انسان نے اپنے وجود کو شرمشار کر دیا کہ ایک کیڑا چھوٹا سا جس کو ہم شہد کی مکھی کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی آپ پتھر اگر ماریں گے اس کے گھر میں چھت میں تو ایک ساتھ مل کر کے وہ اٹیک کرتی ہے۔ اور ایک انسان اس کو مارا جا رہا ہے تو پوچھتے ہیں کہ یہ کون سے دھرم کا ہے، کیا انسان ہو گیا یہ؟ انسان کو زیب دیتا ہے، یہ اس کی شان نہیں ہے کہ انسانیت جو ایک باپ کی اولاد ہے، ان کا رب ایک ہے اور وہ آپس میں اس طریقے سے لڑ رہے مر رہے۔ جب یہ اسی کے اندر ان کی انرجی لگے گی، ان کی صلاحیتیں اسی میں لگے گی ایک دوسرے کے اندر، تو یہ کیا خاک کوئی نئے کام کریں گے، کوئی انویشن، کوئی ایجادات کریں گے، کوئی ترقی کریں گے؟ ان کی ترقی تو آپس میں لڑنے میں ختم ہو گئی۔ تو یہ جرم ہے، جرم۔ اسلام نے اس کو جرم کہا، اور اسلام آیا ہی اس لیے کہ تم سب مل کر کے ایک رسی کو پکڑ لو۔ تمہارا خالق کون ہے؟ وہ خالق کیا انسان ہو سکتا ہے؟ کیا جانور ہو سکتا ہے؟ کیا پتھر ہو سکتا ہے؟ تمہارا خالق وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جس نے سورج چاند انسان کو بنایا، جس نے جانور و مخلوق کو بنایا۔ تم سب اس کی رسی کو، یعنی اس کی شریعت کو، اس کے احکام مسائل کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ٹکڑے میں مت بٹو۔ انسانیت ایک پلیٹ فارم پہ اسی وقت آ سکتی ہے جب وہ ایک رب کو ماننے والی ہو جائے، ایک پروفٹ کو، ایک نبی کو ماننے والی ہے۔ دوسری آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 105 میں اللہ نے فرمایا اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔ یہ تعلیم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے ہیں۔ تو قرآن کیسے ہے؟ حدیث واضح احکام، کوئی کنفیوز والا دین نہیں ہے۔ جو نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے کنفیوز ہے کیونکہ وہ باہر ہے، پڑھ ہی نہیں رہے، اور جو پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے گا اس کو دو دنی چار کی طرح کلیئر ہو جائے۔ تو اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے، واضح احکام، اور یہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم کو اس جماعت کے ساتھ جوڑ دے جو سچی ہے، جو صحابہ اکرام کے منہج کے اوپر ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس تعلق سے بہت سی آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 113 اس کو آپ دیکھیں، سورہ یونس آیت نمبر 19 اس کو بھی آپ دیکھیں، سورہ مومنون آیت نمبر 53، 52 اور 53 اس سے بھی دیکھیں، سورہ انعام آیت نمبر 153 اس کو سنیں آپ۔ اور یہ کہ بے شک یہی میرا راستہ ہے سیدھا، یہی میرا راستہ ہے سیدھا، بس اس پر چلے آؤ اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں
اس کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ اس تعلق سے کئی حدیثیں بھی ہیں، صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وقت کے مناسبت سے۔ سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہم میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا، خبردار، تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے اور فرمایا، خبردار، تم سے پہلے اہل کتاب یعنی جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، خبردار تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور یہ ملت یعنی امت محمدیہ 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ یہ پیشن گوئی تھی، جیسے بہت سی پیشن گوئی ہے قیامت کے قرب قیامت کے تعلق سے کہ ہر گھر میں فاحش عام ہو جائے گی، ناچ وغیرہ ہوگا، تو یہ رسول اللہ چاہتے نہیں تھے، یہ اللہ رب العزت کے حکم سے یا اللہ رب العزت کے بتانے کے مطابق اللہ کے نبی نے بتایا، اور یہ ملت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 72 آگ میں جائیں گی، جیسے اہل کتاب کے 72 آگ میں جائیں گے، اس کے بھی 72 آگ میں جائیں گے، اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اور وہ یہ جماعت ہے، مطلب یہ صحابہ کی جماعت ہے، یا یہ جماعت ہے کہ ان کے طرح جو اسلام کو فالو کرے گا، جو دوسرے حدیثوں سے ہم کو ملتا ہے کہ جو صحابہ کی طرح سے عمل کرے گا، خلفائے راشدین کی طرح سے عمل کرے گا، وہ جائے گا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث تھی، حدیث نمبر 4597 کسی جماعت کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں۔ بہرحال اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سب مل کر کے اللہ کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مضبوطی سے پکڑیں۔ آیت نمبر 160، من جاء، اور جو شخص وہاں ایک نیکی لے کر آئے گا، یعنی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ایک نیکی کرے گا۔ نیکی کسے کہتے ہیں؟ نیکی وہ عمل بنتا ہے، وہ کام بنتا ہے، وہ عمل نیکی بنتا ہے جس عمل کے اندر 3 چیزیں ہوں، ایمان کی موجودگی میں، یعنی ایمان ہو، اخلاص ہو اور نبی کا طریقہ۔ ایمان، اخلاص اور نبی کا طریقہ، یہ ایک نیکی۔ تو اس ایک نیکی یا کوئی بھی وہ نیکی کرتا ہے، نیکیوں کے بھی الگ الگ درجات ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں تو 10 نیکی ملتی ہے، کوئی عمل کرتے ہیں تو 100 نیکی ملتی ہے، یعنی کوئی بڑا اجر ہے، کوئی چھوٹا اجر ہے۔ لیکن ہم جو نیکی کرتے ہیں اللہ رب العزت اس کو بڑھا کر کے اس کا اجر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو شخص وہاں ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے 10 گنا ہوگا۔ یہ اللہ کی رحمت کا ذکر کہ نیکی ایک کیا ہے لیکن اللہ رب العزت اس کو 10 گنا بڑھا کر کے دے گا، اور بعض دفعہ 700 اور کئی گنا درجات بڑھا کر کے اللہ دیتا ہے۔ اور جو شخص ایک برائی لے کر آئے گا، اب اس کے سامنے برائی ہے، ایک برائی لے کر کے آئے گا تو اسے بس اسی کے برابر سزا دی جائے گی۔ اگر ایک برائی کیا ہے تو ایک ہی برائی اس کی کاؤنٹ کی جائے گی، لکھی جائے گی، سبحان اللہ۔ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جیسا کہ امام احمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مروی حدیث کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کیا ہے، اللہ رب العزت سے روایت کیا ہے، بے شک تمہارا رب تبارک و تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے، اس کے رحمت کا ذکر سن۔ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اسے عملی جامہ نہ پہنا سکے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی، سبحان اللہ۔ کسی نے صرف نیکی کا ارادہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی گئی۔ جیسے کسی نے ایک مسجد بنانے کا ارادہ کیا کہ اللہ مجھے تو دولت دے گا تو میں تیرے لیے ایک مسجد بناؤں گا تیری عبادت کے لیے، اس کو اس مسجد بنانے کا ثواب لکھ دیا۔ کسی نے یہ ارادہ کیا کہ میں بڑا ہوں گا، میں کاروبار کروں گا اور اللہ رب العزت مجھے دولت دے گا، میں اتنے یتیموں کو پالوں گا، اتنے گھروں کا خرچ چلاؤں گا، تو یہ پلاننگ یہ کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس بندے کے لیے ویسی ہی انشاءاللہ تعالیٰ پلاننگ کرے گا، جیسی یہ نیت رکھے گا اپنی، جیسا کشادہ دل رکھے گا، اللہ رب العزت بھی اس کے رزق میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت چاہے گا تو ایسی برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر نہیں بھی دیا تو اس نے نیت کیا تھا تو نیت کے بنا پر اتنی نیکی اس کو لکھ دی گئی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اگر وہ عملی جامہ پہنا دی، یعنی اسے وہ دولت مل جائے، وہ کام وہ کر سکے، جیسے کسی نے ارادہ کیا وہ غریب کا سامان اٹھا کر کے فلاں جگہ رکھوں گا، اسے اجر مل گیا، اور جب وہ غریب ملا تو اس کا سامان فلاں جگہ اٹھا کر کے اسے رکھ دیا۔ کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو صرف کئی کام تو ہوتے ہیں جو پیسے سے ہوتے ہیں، لیکن کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو نیکی کے کام ہیں اور جس میں پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی،
تو اس نے وہ ارادہ کیا تھا اور اس کام کو اس نے کر لیا، اس کے طاقت میں وہ تھا۔ تو آگے فرماتے ہیں اور اگر اسے عملی جامہ دے دے تو اس کے لیے 10 گنا سے 700 گنا بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ نیکی لکھ دی جاتی۔ مطلب 10 تو پکا ہے اور اس سے 700 اور کئی گنا زیادہ نیکی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے عمل کو دیکھ کر کے بڑھا دیتا ہے۔ اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرے پھر اسے عملی جامہ نہ پہنائے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ یہاں پہ نیت ہے کہ اس نے برائی کا ارادہ کیا، نیت کیا اور اللہ سے ڈر کر کے رک گیا تو اس کے لیے نیکی لکھی گئی، کیونکہ اس نے اللہ سے ڈر کے رک گیا، نیت کیا تھا اس نے لیکن ڈر گیا۔ اور اگر اسے عملی جامہ پہنا دے، یعنی وہ عمل کر لے، نیت بھی کیا عمل بھی کر لے، تو اس کے لیے ایک ہی برائی لکھی جائے گی، ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ دیکھیں برائی دینے میں اللہ رب العزت اتنی ہی دیتا ہے لیکن نیکیوں کو کئی گنا بڑھاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتا ہے، یا تو ایک برائی لکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ یا تو اسے بھی اس کی نیکی کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف تباہ و برباد ہونے والا شخص ہی ہلاک ہوتا ہے۔ واقعی اس قدر اللہ رحیم ہے، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی تباہ اور برباد ہو جائے تو واقعی وہ تباہ اور برباد ہونے والا ہی شخص ہوتا ہے، یعنی اسی لائق وہ ہوتا ہے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے، لیکن اسے بخاری اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6491، مسلم شریف حدیث نمبر 131۔ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھا کر کے دیتا ہے، یہاں پر اللہ رب العزت کی رحمت دوسرے عمل کے تعلق سے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بڑی حدیث کا حصہ ہے، جو ایک بالشت میرے قریب آئے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، جو ایک ہاتھ میرے قریب آئے تو میں 2 ہاتھ اس سے مسافت کے برابر ہو جاتا ہوں، اور جو چل کر میرے پاس آئے تو میں دوڑ کر اس کے پاس آتا ہوں۔ یعنی کوئی تھوڑا اللہ کے پاس آتا ہے تو اللہ اس سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کوئی چل کر کے آ رہا اللہ رب العزت اس کے پاس دوڑ کر کے آ رہا ہے۔ یعنی بندہ اللہ کی طرف جھکے تو صحیح، اور جو بندہ اللہ کی طرف جھکتا ہے اللہ رب العزت اسے ہدایت عطا فرماتا ہے، اللہ رب العزت اسے سنبھال لیتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسند احمد کی بھی ہے یہ، اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا، مسلم شریف حدیث نمبر 2687۔ یہ برائی اور نیکی کب لکھی جاتی ہے اس کے تعلق سے، اور کب بڑھا دی جاتی ہے اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں۔ یاد رہے برائی کو چھوڑنے اور اسے عملی جامہ نہ پہنانے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ برائی کو چھوڑنے اور اس کو عملی جامہ نہ پہنانے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، اور اگر عملی جامہ بھی پہنانے کی صورتوں کو دیکھ لیا جائے تو 4 شکلیں ہوتی ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے، کبھی تو انسان اسے اللہ تعالیٰ کے لیے ترک کر دیتا ہے، تو اس صورت میں برائی نہ کرنے کی وجہ سے اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، کیونکہ یہ عمل ہے اور اس نے نیت کی، اس کے لیے نیت بھی موجود ہے، اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، جو ہم نے بخاری شریف میں اوپر حدیث پڑھے۔ یعنی اس کی نیت تھی لیکن اللہ سے ڈر کر کے یہ رک گیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی گئی، جبکہ ارادہ اس نے برے کا کیا تھا، نیت بری تھی اس کی، لیکن اللہ سے ڈر گیا تو اس کی ایک نیکی لکھی گئی۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے، کبھی انسان نسیان اور بھول کی وجہ سے اس برائی کو ترک کر دیتا ہے تو اس صورت میں نہ گناہ ہوتا ہے اور نہ ثواب، کیونکہ اس نے نہ نیک عمل کی نیت کی اور نہ برے عمل کیا۔ جیسے رات میں کسی نے سوچا کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا یعنی میں شراب پینا چاہیے اور ایسا جو ہے اس سے نشے میں رہنا چاہیے، لیکن صبح ہوئی اور بھول گیا۔ یہ رات کی ایک سوچ تھی جو ختم ہو گئی، اس کے لیے اس نے کوئی نیت نہیں کیا تھا کہ میں صبح پیسے نکالوں گا جاؤں گا، نہ نیت کیا نہ عمل کیا، تو نہ اس کو گناہ ہوا نہ ثواب ہوا، سوچا بھر تھا اس نے، یعنی سوچ کے اوپر پکڑ نہیں ہوئی۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے، انسان برائی کے لیے پورا زور صرف کر دے، پوری طاقت لگا دے برائی کے لیے، اس کے لیے تمام اسباب و وسائل کو اختیار بھی کرے، مگر اس عملی جامہ نہ پہنا سکے، اسے عملی جامہ نہ پہنا سکے تو اسے اس برائی کا گناہ ملے گا۔ برائی کا ارادہ کیا تھا، برائی کی کوشش کیا، لیکن کوئی حادثہ ایسا ہو گیا کہ وہ گناہ نہیں کر پائے تو اس کو وہ گناہ ملے گا۔ اور ایک چوتھی کنڈیشن ہے کہ ایک شخص نے برائی کا ارادہ کیا اور برائی کرنے کے لیے گیا، کوئی چیز اس کے آڑ نہیں آئی، برائی کر لیا تو اس کو بھی گناہ ملے گا۔ اس نے نہیں کیا لیکن اس کو بھی گناہ ملے گا۔
اس کو سمجھتے ہیں ایک مثال سے۔ ایک شخص نے رات میں سوچا کہ شراب پینا چاہیے، بہت اچھا لگتا ہے شراب پینے میں، اور ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، خیال ہی خیال میں، اور صبح ہوئی اور بھول بھال گیا، تو نہ اس کو گناہ ہوگا نہ ثواب ملے گا، کیونکہ اس کی صرف سوچ تھی، اس پہ کوئی اس نے نیت نہیں کیا، دوسرے دن کام بھی نہیں کیا، نہ نیت کیا نہ کام کیا، تو نہ اس کو گناہ ہوا نہ ثواب ہوا۔ دوسری کنڈیشن یہ کہ رات میں اس نے سوچا کہ میں شراب پیوں گا، صبح ہوئی پیسے نکالا اور شراب خانے کے پاس پہنچا، وہاں اسے اچانک یاد آئی کہ اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے اور شراب کی یہ سزا ہے، وہ ڈر گیا اور واپس آ گیا۔ اب یہ جو اللہ کے ڈر سے واپس آ رہا ہے، اس کو نیکی لکھی گئی، نیت اس کی بری تھی لیکن اللہ کے ڈر سے آگے نیکی لکھی۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ کسی نے رات میں سوچا کہ میں شراب پیوں گا، صبح گھر سے نکلا پیسے لے کر کے، شراب خانے میں پہنچا، شراب والے کو پیسے دیا، شراب اس کے ٹیبل پہ آ گئی، پینے ہی والا تھا کہ کوئی بلی سامنے آ گئی، کتا آ گیا اور شراب کی بوتل گر گئی، وہ شراب نہیں پی، اسے شراب پینے کا گناہ لکھا جائے گا، اسے شراب پینے کا گناہ لکھا جائے گا۔ چوتھی کنڈیشن یہ ہے کہ کسی نے ارادہ کیا، نیت کیا، لے گیا، شراب آ گئی اور اسے پی لیا، اس کو بھی گناہ ملے گا۔ اسے نہیں کیا پھر بھی گناہ ملا، کیوں؟ کیونکہ اس نے ارادہ بھی کیا تھا، کوشش بھی کیا، اب یہ حادثہ ہو گیا، اگر یہ حادثہ نہیں ہوتا، وہ بلی اور کتا نہیں آتا تو وہ شراب پی لیتا۔ کوئی کسی کے پاس بدکاری کے لیے گیا، اس کا بھائی آ گیا، اس کا باپ آ گیا، بدکاری نہیں کیا لیکن بدکاری کا گناہ لکھ دیا گیا۔ اب دلیل سنیں آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ روایت، جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ملتے ہیں، جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ملتے ہیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنم رسید ہوتے ہیں، قاتل بھی اور مقتول بھی، جس کا قتل ہوا وہ بھی جہنم میں جائے گا اور جس نے قتل کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ میں نے عرض کیا، صحابہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ تو قاتل ہے مگر مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ بھائی قاتل ہے، اس نے قتل کیا، وہ جہنم میں جائے گا، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ تو مقتول تھا، وہ تو قتل ہو گیا، وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر تلا ہوا تھا، یعنی اس کو موقع ملتا تھا یہ بھی گردن اڑا دیتا، اس لیے یہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام نے سوچ تک کو کنٹرول کر دیا کہ تم سوچ اپنی صحیح کرو، کیونکہ سوچ صحیح ہوگی تو نیت صحیح ہوگی اور عمل صحیح ہوگی۔ وہیں پر کنٹرول کر دیا کہ تم اگر غلط نیت سے کہیں جا رہے ہو تو نیت کو سدھار لو اور وہاں پہ جانے سے رک جاؤ۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 31 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2888 اور بخاری 31۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 49 کی تفسیر میں بھی آپ اس کو سمجھ سکتے۔ چلیں آیت کو ایک بار پھر سے سماعت فرمائیں۔ جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے 10 گناہ ہوگا، اور پھر ہم نے حدیث کے حوالے سے دیکھا کہ اللہ رب العزت اس کو اور بھی بڑھا کر کے 700 اور کئی گنا کر دیتا ہے۔ اور جو شخص ایک برائی لے کر آئے گا تو اسے بس اسی کے برابر ہی سزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ انسان پر ظلم نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر 161، اے نبی کہہ دیجیے، قل انی ہدانی، اے نبی کہہ دیجیے بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کے طرف ہدایت دی ہے۔ یہ اللہ کے طرف سے شریعت آئی ہے اور یہ سیدھا راستہ ہے، اس کی اللہ نے ہدایت دی ہے، جو مضبوط دین ہے، کہ وہ ایک دین مستحکم ہے، مضبوط دین، ایک رب کے پرستار ابراہیم کے طریقے کی، ایک رب کی پرستار ابراہیم کے رب کی، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کے توحید کی گواہی دی اور کہا کہ وہ مشرک نہیں تھا، اور ایک جگہ کہا کہ وہ حنیف تھا۔ آیت نمبر 162، قل ان صلاتی و نسخی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، قل کہہ دیجئے ان صلاتی، میری نماز، کن کو کہہ دیجئے؟ کیونکہ معاشرہ جو تھا وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں تھا، وہ اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ رب ہے، لیکن اللہ کے ساتھ اللہ کا حق کسی اور کو بھی دیتے تھے، کسی اور کو بھی اپنی ضرورت کا پورا کرنے والا، مصیبت کا دور کرنے والا اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی سمجھتے تھے۔ تو نماز کبھی ان کو خوش کرنے کے لیے کرتے تھے اور کبھی قربانی ان بتوں کو خوش کرنے کے لیے دیا کرتے تھے، اور کبھی اور ان کا جینا اور مرنا۔ آج اس دور میں بھی ہم دیکھیں اور ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نماز کس کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اگر واقعی ہم اخلاص کے ساتھ صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم نے عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ قربانی ہم صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دے رہے ہیں، وقت کی دے رہے ہیں، جان کی دے رہے ہیں، مال کی دے رہے ہیں، قربانی جانور کی دے رہے ہیں،
اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن کسی اور کو امپریس کرنے کے لیے دے رہے ہیں تو ہم نے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کیا، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کہ وہ راضی ہو جائیں گے اور وہ ہماری عرضی اللہ تک پہنچا دیں گے، یا وہی ہم کو اولاد دے دیں گے، وہی ہم کو مصیبتوں سے بچا لیں گے. تو یہ عبادت اللہ کے لیے نہیں، شرک کی، کسی اور کے لیے. جینا ہم کس کے لیے جیتے ہیں؟ عیش و آرام، عزت، دولت، شہرت، اس کے لیے جی رہے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں بچوں کے لیے جی رہے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ شوہر کے لیے جی رہے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں اپنی فیملی کے لیے جی رہے ہیں. تو میرا جینا اور میری موت، اللہ اکبر. تو اے نبی مکرم کہہ دیجئے کہ بے شک ان صلاتی، میری نماز، و نسخی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، رب العالمین کی، جو سارے عالموں کا رب ہے، اس کے لیے ہے میری نماز. اس کے لیے یہ اخلاص کا بھی درس ہے اس کے اندر، اور باطل معبود کا انکار. اور وہ رب کیسا ہے اس کے تعلق سے آگے آیت میں فرمایا اس کا کوئی شریک نہیں. مطلب نماز میں، نہ قربانی میں، نہ جینے میں، نہ مرنے میں، اس کا کسی بھی عمل میں کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. اور مجھے حکم دیا گیا ہے، توحید کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. مجھے توحید کا حکم دیا گیا ہے کہ ایک رب کی عبادت کرنا ہے اور اسی کا فرما بردار رہنا. سب سے پہلا مسلمان، یعنی سب سے پہلے امت محمدیہ میں نبی مکرم. تو اس آیت سے کیا نصیحتیں ملی؟ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کرنا ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ کرنی ہے، شرک سے باز آ جانا ہے، شرک سے بچنا ہے، اور مسلم ہونا ہے، ایک مسلم ہو کر کے رہنا ہے، شرک سے بچنا ہے، توحید پرست ہونا ہے، اور اللہ رب العزت کا تابع فرمان ہونا ہے. آیت نمبر 164، کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ یعنی نماز کے لیے، قربانی کے لیے، جینے اور مرنے کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، جبکہ وہی ہر چیز کا رب ہے. رب دو بار آ رہا ہے، تو رب کے کیا معنی ہے؟ جیسے ہم رب پڑھتے ہیں تو وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا، حفاظت کرنے والا، مالک ہے، اور مدبر ہے، تدبیر بھی اسی کی، پلاننگ بھی اسی کی. تو اس کے سوا میں کسی اور کو بناؤں؟ جب کوئی اور خوشی اور غم نہیں دے سکتا، کوئی زندگی اور موت نہیں دے سکتا، تو میں اس کو امپریس کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھوں، اس کو خوش کرنے کے لیے راضی، اس کو خوش کرنے کے لیے کوئی جو میری زندگی اور موت کا ہی مالک نہیں، کوئی مجھے رزق کا مالک نہیں، میری عزت کا مالک نہیں، کچھ نہیں کر سکتا کوئی انسان، تو پھر میں کیا اس کے لیے جیوں اور مروں، اور اس کے لیے نماز اور روزہ کروں، اور اس کے لیے قربانی دوں؟ تو کہہ دیجیے، بتائیں کتنے کھول کھول کر کے اللہ رب العزت ایک ایک بات کو سمجھا. کہہ دیجیے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، جبکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، وہی رب ہے، کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں پیدا کرتا، کوئی اور نہیں ضرورت پوری کرتا، کوئی اور نہیں حفاظت کرتا، کوئی اور مالک بھی نہیں ہماری زندگی اور موت کا، عزت اور ذلت کا، رزق کا، اور کوئی اور بھی مدبر نہیں، یعنی کوئی اور کا پلان ہماری زندگی کے اوپر نہیں چلتا. کب بارش ہوگی، کتنی ہوگی، کتنا کھائے گا، کب مرے گا، کہاں جیے گا، یہ سارا پلان اس خالق کائنات کا ہے. پھر میں کسی اور کے لیے کیوں جیوں اور مروں؟ پھر میں کسی اور کے لیے کیوں نماز پڑھوں؟ کیوں میں کسی اور کے لیے قربانی دوں؟ سبحان اللہ، کتنی صاف تعلیم. آگے اللہ فرماتا ہے اور کوئی شخص ایسا گناہ نہیں کماتا جس کا وبال اسی پر نہ ہو. اب جو گناہ کرے گا اس کا جرم اسی کو ملے گا، کسی اور کو نہیں. کوئی گناہ کرے، دن بھر گناہ کرے، اور یہ کہے کہ فلاں صاحب کو پہنچ جائے، ایسا سسٹم نہیں ہے. جس نے گناہ کیا ہے اسی کو ملے گا. کسی نے نیکی کیا ہے اور کہہ دے فلاں کو پہنچ جائے، ایسا نہیں ہے. اس نے نیکی کیا تو اس کو ملے گی، اس نے گناہ کیا تو اس کو ملے گا. آیت کو پھر سماعت فرمائے اور کوئی شخص ایسا گناہ نہیں کماتا جس کا وبال اسی پر نہ ہو. اس کو اور بھی دوسری جگہ دیکھ سکتے ہیں، سورہ فاطر آیت نمبر 18، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 112. آگے اللہ فرماتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. مطلب جو گناہ کا بوجھ وہ لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا حشر کے میدان میں، تو وہ بوجھ اسی کو اٹھانا پڑے گا، اس کے گناہ کا. کوئی اور اٹھانے والا نہیں ہے. کوئی اور آ کر کے کسی کا جھنڈا پکڑ لیں گے، دامن پکڑ لیں گے، وہاں کچھ نہیں ہونے والا ہے. جس نے جو لیا اللہ رب العزت فرما رہا ہے. اور آپ سب کے پاس قرآن کھلا ہوا ہے، دیکھیں آپ اس میں. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہاں پہ امیدیں باندھنے سے نہیں ہوگا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ہم ان کے جھنڈے میں چلے جائیں گے اور وہ ہم کو جنت میں لے جائیں گے. تم نے جو جرم کیا ہے رسول اللہ کی مخالفت کر کے، تم نے جو جرم کیا ہے اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اندر شرک کر کے، یہ جو بوجھ تم نے اٹھائے ہو، یہ جو شرک اور بدعات کیے ہو
اور جو حرام کام کیے ہو یہ بوجھ تمہیں کو اٹھانا پڑے گا۔ نسبت سے کچھ نہیں ہوگا کہ ہماری نسبت عیسیٰ علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے ہے، یا ہماری نسبت فلاں پیر سے ہے، ہماری نسبت فلاں عالم سے ہے، ہماری نسبت فلاں جماعت سے ہے، ہماری نسبت فلاں سے ہے۔ یہ نسبتوں سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارا جو بوجھ ہے تمہیں کو اٹھانا پڑے گا۔ سبحان اللہ، صاف تعلیم یہ ہے، یہی تو انصاف ہے۔ پھر آگے فرمایا پھر اپنے رب ہی کے طرف تمہیں لوٹنا ہے، رب کے طرف لوٹنا، کوئی اور انصاف نہیں کرے گا، کوئی اور فیصلہ نہیں کرے گا، کوئی اور تمہیں جنت اور جہنم میں نہیں پہنچائے گا، رب کے طرف لوٹنا ہے۔ پھر اپنے رب ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہوگا، چنانچہ وہ تمہیں ان باتوں سے آگاہ کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ دنیا میں خوب اختلاف کیا، خوب گروپ بازیاں، خوب جماعتیں۔ آواز آخری آیت آج کی کلاس کی اور سورہ انعام کی بھی آخری آیت، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا۔ کس رب کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے؟ سنو پھر سے، تمہیں اس رب کی طرف بلایا جا رہا ہے، اس کی عبادت کرنے کا کہا جا رہا ہے جس نے تمہیں خلیفہ بنایا، جانشین بنایا۔ خلیفہ بنایا یعنی ایک کے بعد دوسرے تم آتے ہو۔ پہلے اس شہر کا کوئی اور مالک تھا، اس گھر کا کوئی اور مالک تھا، آج ہم ہیں اور کل کوئی اور رہے گا۔ کس نے دیا تمہیں یہ پاور؟ کس نے بنایا تمہیں؟ کس نے پہنچایا تمہیں؟ کس نے مالک بنایا؟ اس نے بنایا جس نے بنایا۔ دوسری جگہ بھی اللہ فرمایا سورہ نمل، اور کون تم کو زمین میں پہلے لوگوں کا جانشین بناتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں فرمایا انا جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، جنریشن سسٹم والا ایک پرانی بنانے والا ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 129 قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور ان کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تمہیں خلیفہ کیوں بنایا ہے؟ دو وجہ۔ ایک وجہ اس آیت میں بتائی گئی کہ تمہیں بنا دیا اب کیونکہ تمہارے پر وہ ظلم کر رہا تھا، تو تمہیں اب یہاں پہ خلیفہ بنا دیا، تمہیں یہاں پہ بسا دیا، تمہیں آباد کر دیا، تمہیں مالک بنا دیا۔ کیوں؟ اب تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور یہاں فرمایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر اونچے درجے عطا فرمائے، خلیفہ بنایا اور بعض کو بعض پر اونچے درجے عطا فرمائے۔ سورہ زخرف میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آیت نمبر 32 کے اندر، سورہ زخرف آیت نمبر 32، اس میں بھی اس سے ملتی جلتی بات ہے کہ ہم نے تم کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ کسی کے پاس کم دولت ہوتی ہے، کسی کے پاس زیادہ ہوتی ہے، کسی کے پاس کم علم ہوتا ہے، کسی کے پاس زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں ایسا؟ تاکہ دو وجہ اس کی، تاکہ تم ایک دوسرے کا حق ادا کرو، دوسرا یہ کہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر سب کو اللہ دولت مند بنا دے گا تو کون پھر نوکری کرے گا؟ کون نوکر چاکر بنے گا؟ تو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، وہ تمہیں ان نعمتوں میں آزمائے جو اس نے تمہیں دی ہے۔ کسی کو کم پیسے دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم علم، کسی کو زیادہ علم، کسی کو کم شہرت، کسی کو زیادہ شہرت۔ کیوں؟ اب وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون شکر کرتا ہے اور کون صبر کرتا ہے، یعنی دولت ملنے پر کون شکر کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے دیا، اور کون صبر کرتا ہے۔ جو دولت نہیں ملی ہے، جو نعمت نہیں ملی ہے، اس پر کون صبر کرتا ہے۔ تو شکر اور صبر کی وجہ سے لیے چیک کرنے کے لیے اللہ نے کسی کو دے کر کے آزمایا ہے اور کسی سے لے کر کے آزمایا۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربک شریع العقاب وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ رحیم پر یہ سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے۔ بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دونوں بات کو اللہ نے ذکر کیا کہ جہاں پہ اس کی پکڑ سخت ہے وہاں پہ اس کی رحمت بھی شامل حال ہے، یعنی گناہ کرنے سے اللہ رب العزت کی پکڑ سے ڈرے اور اللہ رب العزت سے معافی مانگے، اور وہ رحمان اور رحیم ہے۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ قرآن میں کئی مقام پر ذکر کی گئی ہے، جو پچھلی کلاسوں میں اس کو لکھایا گیا تھا کہ کہاں کہاں اللہ رہا ہے۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ ذکر کی۔ کون سی بات؟ بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق مالک تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، ہمیں ایک بنا کر کے زندہ رکھ، تیری شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں زندہ رکھ، ایک جماعت کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اس منہج پر جس پہ صحابہ اکرام تھے، جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیمتی صحابہ کو چھوڑ کے گئے تھے۔ اے اللہ ہمیں اختلاف کر کے، قرآن و حدیث کے اندر اختلاف کر کے ہٹ جانے والوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔